حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو امام عسکری نے اس کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کے درمیان مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں آئے، فسلم، آ کے سلام کیا، ثم وقفا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے اور ینظر، انتظار کرنے لگے کہ موضع یجلس فی، کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھیں، چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سارے صحابہ بیٹھے تھے اور پاس بیٹھنے کی قریب جو ہے وہ جگہ نہیں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا توقف کیا اور سوچا، انتظار کیا کہ میں کہاں بیٹھوں، تو فنظر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فی وجوہ صحابہ کے چہروں کو دیکھا، ایہم یوسع لہ، آج کون ہے جو اپنی جگہ چھوڑ کے میرے علی کو جگہ دیتا ہے، کون ہے جو ان کے لیے جگہ بناتا ہے، جگہ کو کشادہ کرتا ہے۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر بار کی طرح محبوب کے دائیں جانب بیٹھتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر دائیں جانب بیٹھے تھے، فَتَزَحْزَحَ لَهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اپنی جگہ سے ہٹے، اور فقال لہو، حضرت علی سے کہا، ہا ہونا یا ابا الحسن اجلس، اے حسن کے ابا آؤ، آپ میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اب جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ کشادہ کی، فجلس بین النبی و بین ابی بکر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان جا کے جب حضرت علی بیٹھے، تو راوی کہتے ہیں فعرف السرور فی وجہی، کہ انہوں نے رسول اللہ کے چہرے پہ خوشی کے اثرات دیکھے، خوشی کے اثرات دیکھے کہ محبوب کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور ساتھ میرے محبوب نے یہ جملے بولے، فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، اے ابو بکر تو بھی شان والا ہے، میرا علی بھی شان والا ہے، فرمایا شان والے کی شان کو شان والا ہی سمجھتا ہے، فرمایا اللہ نے تمہیں بھی شانیں دی ہیں، میرے علی کو بھی دی ہیں، فرمایا اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اے ابو بکر وہ تو ہی سمجھا ہے، اور تو نے ہی اس کے لیے جگہ کو کشادہ فرمایا ہے۔ اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سے یہ محبت کا اظہار کرتے۔ دار قطنی کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے، تو آپ فرمانے لگے من سرہ ان ینظر الی اعظم الناس منزلۃ واقربہم قرابا، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قریب ترین قرابت کے لحاظ سے جسے قرب حاصل ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے وہ لوگوں میں سب سے عظیم ہو، یعنی قرابت کے لحاظ سے، فرمایا اسے چاہیے کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذِهِ الطَّالِحِ، وہ اس آنے والے کا دیدار کر لے جو رسول اللہ کے سب سے قریب ترین قرابت کے لحاظ سے کسی بندے کو دیکھنا چاہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اب دیکھو، اگر معاذ اللہ نفرت کا سلسلہ ہوتا تو کبھی یہ محبت بری داستانیں نہ ہوتیں، اور کبھی ایک دوسرے کے بارے میں احادیث ان کی عظمت اور فضیلت کی بیان نہ کی جاتی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، ان دونوں حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کی شان بیان کر کے یہ بتایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ جس نے صدیق سے محبت کرنی ہے تو اس کی شرط یہ ہے اس کے دل میں علی کا بھی پیار ہو، اور جس نے حضرت مولا علی سے پیار کرنا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں حضرت صدیق اکبر کی محبت بھی جلوہ گر ہو۔